لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عنقریب ماہ ذی الحج میں ہم داخل ہونے لگے ہیں، اور یہ وہ ایام ہیں کہ ان ایام میں نیکی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نیکیاں بھی مقبول ہیں، صدقات و خیرات بھی مقبول ہیں، روزے رکھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ماہ میں پسند ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان ایام میں تمہارا نیکی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے کہ ان ایام سے اگر مقابلہ کیا جائے دوسرے ایام کا تو تمہاری وہ نیکی جو ماہ ذی الحج کے ابتدائی جو 10 ایام ہیں ان میں کی جاتی ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی. تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ یعنی اگر ان ایام کے علاوہ کوئی شخص جہاد کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جاتا ہے، تو کیا ان ایام کے مقابلے میں وہ نیکی نہیں بڑھ جاتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاتا ہے اور وہ اپنی جان دے دیتا ہے تو اب اس کی وہ نیکی، اس کا وہ عمل بڑھ جائے گا، وزنی ہو جائے گا. یعنی یہ وہ ایام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو، اپنی بخشش کو کھول دیا ہے بندوں کے لیے. تم جو نیکی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. ان ایام میں خاص طور پر اہتمام سے تمہارا صدقہ کرنا، خیرات کرنا، تسبیح و تحلیل پڑھنا، تکبیرات ادا کرنا. اور پھر چونکہ حج اسی ماہ میں کیا جاتا ہے تو حج کون سی عبادت ہے؟ کیونکہ دین کے اہم رکن میں سے ہے، جہاں شہادت ہے، جس کو ایمان بھی کہتے ہیں، توحید بھی کہتے ہیں، صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو پیغام حج ہے کیا؟ حج ایک ایسی عبادت ہے جو جسمانی بھی ہے، جو مالی بھی ہے، جو روحانی بھی ہے. ایک سفر طے کر کے جانا ہوتا ہے، ہر کسی کو ایک خاص مقام پر آنا ہوتا ہے. حج میں جو پیغام ہے وہ پیغام وحدت ہے، حج میں پیغام عشق ہے، یہ مرکزیت عشق ہے. حج اس میں اجتماعیت بھی ہے. یعنی حج ایسی واحد عبادت ہے کہ سب کو ایک وقت میں ہی ادا کرنا ہوتا ہے. دوسری عبادتوں کے لیے آپ دیکھیے کہ لوگ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے مکان میں، اپنی جگہوں پہ بھی ان عبادتوں کو ادا کر لیتے ہیں. لیکن حج واحد عبادت ہے کہ ایک ہی مقام میں، ایک ہی وقت میں جمع ہونا ہوتا ہے سب کو. ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ بھی سب کے لیے رمضان المبارک کے ہی ماہ میں فرض ہے اگر فرضیت کی بات ہے. لیکن پھر بھی کہیں روزے دار ہیں صبح کے وقت تو وقت بدل جاتا ہے، کہیں پہ دوسرے مکان میں، دوسرے مقام میں، دوسرے شہروں میں دیکھا جائے، دوسرے ممالک میں دیکھا جائے تو اس وقت سحری ہو رہی ہے، کسی کی افطاری ہو رہی ہے. لیکن حج میں سب کو ایک خاص مقام پر ہی حاضر ہونا ہوتا ہے. تو حج کہتے کسے ہیں؟ حج میں قصد ہے، حج میں ارادہ ہے. یعنی ایک حاجی جب نکل آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ادائیگی حج کے لیے، تو وہ ایک ارادہ کر کے آتا ہے. اب اگر شریعت کی روح سے دیکھیں تو جہاں دیگر عبادات ہیں اس میں بھی ارکان بھی ہیں، اس میں بھی شرائط بھی ہیں. نماز کو ہی اگر دیکھ لیں تو ہمارا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی ہی جانب ہوتا ہے، قبلہ رخ ہو کر ہی ہم ادا کرتے ہیں. یا پھر اگر مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے لوگ جاتے ہیں تو مساجد بھی اللہ کے گھروں میں سے ہیں.
لیکن اس میں بھی ارکان ہیں. مختلف جگہوں پہ لوگ مسجد بناتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں، جو کہ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کے لیے بھی اہتمام سے آتے ہیں. اسی طرح سے دیگر جتنی عبادات ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے بھی کچھ شرائط ہیں، ان کے بھی کچھ احکامات ہیں، ان کے بھی کچھ طور طریقے ہیں. لیکن شریعت کی روح سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم نے قصد کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، پھر ان سلا کپڑا جو ہے اس کو پہن لیا ہے، جس کو ہم احرام بھی کہتے ہیں. لیکن اس میں درس کس کا مل رہا ہے؟ حج میں معرفت کا درس ہے، یہ عشق کا مرکز ہے. اگر آپ عرفات کو دیکھ لیں تو اس میں یاد کس کی آتی ہے؟ محشر کی یاد آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ شناسائی دینا چاہتا ہے کہ تمہیں شناسائی حاصل ہو جائے. جب تم اس مقام پر یکجا ہو جاؤ گے، کھڑے کر دیے جاؤ گے، تو اس وقت تمہیں شناسائی حاصل رہے. تو یہ جو عبادت ہے یہ معرفت کے ساتھ ہو. اگر معرفت حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ عرفات کس سے ہے؟ معرفت سے ہے. اگر معرفت نہیں حاصل ہوئی تو پھر تمہیں ظاہراً ادائیگی کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن مقصد پورا نہیں ہوا. تم آئے کس لیے؟ کیا تم فقط ایک گھر کا چکر کاٹنے آئے تھے؟ 7 چکر کاٹے، اس کے بعد تم نے زمزم پیا، پھر تم صفا سے مروہ، مروہ سے صفا گئے، پھر اس کے بعد تم عرفات کی طرف جاتے ہو، پھر تم مزدلفہ کی طرف جاتے ہو اور منیٰ میں ٹھہر رہے ہو، پھر تم طواف کی نیت سے آتے ہو. تو کیا یہ فقط تمہاری ادائیگی تھی کچھ ارکان کی، کچھ سنن کی، کچھ مستحبات کی، یا تم نے مقصد کو جانا بھی تھا، پہچانا بھی تھا؟ لاکھوں لوگ حج کرنے آتے ہیں، لیکن کون ہے جس سے ملاقات کی جا رہی ہے؟ لاکھوں میں کس کو دیدار حاصل ہو رہا ہے؟ کس کو وصال حاصل ہو رہا ہے؟ کس کو قرب حاصل ہو رہا ہے؟ کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی بنیاد رکھی کہ کوئی تمہاری عبادت ایسی بھی ہو کہ تم اتنی نزدیکی پر ہو کہ دوریاں مٹ جائے، اور میرے عیال میں سے ہو، میرے گھر والوں میں سے ہو. کل خلقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال میں سے ہے. تم میں یکجہتی ہو، تم ایک ہو، اور تمہیں معرفت حق حاصل ہو سکے. تو کعبے کی بھی تم معرفت رکھو. کیا تم صرف چکر پھیر کر نکل جاؤ گے؟ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمہیں جوڑا دیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں احرام. ہاں، مردوں کے لیے تو انسلا کپڑا ہی ہوتا ہے. کیوں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس خاص عبادت کے لیے احرام میں ہونا شرط قرار دے دی ہے. ایک رکن میں سے ہے کہ احرام کی حالت میں تم نے تلبیہ ادا کرنا ہے. یہی ایک خاص رکن ہے حج کا، تاکہ تم میں کوئی فرق نہ رہے، تمہاری نگاہ ظاہر کی طرف رہے. بعض دفعہ جب رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس ہو کے لوگ آتے ہیں تو اس وقت ہوتا کیا ہے؟ توجہ مرکوز نہیں رہ پاتی ہے. لیکن مدارس میں، اسکولز میں، کالج یونیورسٹی میں کام کرنے کے مقام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص یونیفارم رکھا جاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یکتائی رہے قائم، ایک جیسے بن کے رہو. اگر تم کام کرنے کے مقام پر یونیفارم پہن کے حاضری دے رہے ہو تو اس وقت کیا مقصد ہے؟ کہ یہاں پہ جس نے اچھا کام کیا ہے وہی اول ہوگا. اسکول میں اگر یونیفارم پہن کے پڑھائی کی جا رہی ہے تو اس وقت بھی جو امتحان میں پاس ہو جائے گا اچھے نمبروں کے ساتھ تو وہی اول آئے گا. تو کعبۃ اللہ کے ارد گرد جتنے لوگ حاضری دے رہے ہیں، منیٰ میں آ رہے ہیں، وقوف کرتے ہیں عرفات میں، منیٰ میں، مزدلفہ میں، اس وقت بھی ایک یونیفارم کا مقصد کیا ہے؟ احرام کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب ایک ہیں.
تمہارے اندر ڈسپلن قائم رہے اور تم اپنے نفس کو پاک کر سکو. جتنی بھی عبادات ہیں یہ ہمیں پاک کرنے کے لیے، اور حج میں بھی یہی ہے کہ ضبط نفس حاصل کر سکیں ہم. تو پہلے جب نیت کی جاتی ہے تو اس وقت پابندی آ جاتی ہے کہ اب وہ چیزیں جو تم پر حلال تھیں اب حرام ہو گئی ہیں، اب تم محرم ہو، پابند ہو چکے ہو. تو یہ جو حلیت ہے اب یہ ختم ہو گئی ہے. یعنی حلیت کیا ہے کہ تم آزاد تھے کچھ کاموں کے لیے، نہیں، اب تم نے سیکھنا ہے. کچھ پابندیاں ہیں. کیوں؟ فساد کو دور کرنے کے لیے تم نے سیکھنا ہوگا کہ نفس کو کس طرح سے قابو میں لایا جاتا ہے. پھر اس میں ایک ہی قسم کے لباس میں آ کے جو پیغام مل رہا ہے وہ وحدت کا پیغام ہے. تو ایک مقصد کیا ہو گیا کہ امت ایک ہے، امت سازی بھی ہے ایک پیغام. جو بکھر گئے ہیں ان کو جوڑ دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقوں میں نہ بٹو. فرقہ سازی جو ہے وہ ممنوع ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو چاہے کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی بھی فقہ سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کی زبان، اس کا لباس کچھ بھی تھا، اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے شہر میں، اس کا حسب، اس کا نسب، اس کے اطوار، اس کے طور طریقے، تمام فرق، تمام اختلاف کو مٹا کے سب ایک ہو گئے ہیں. چاہے وہ فرق، چاہے وہ اختلافات تمہارے دینی ہیں، فروعی مسائل کے ہیں، سیاسی ہیں، سماجی ہیں، لسانی ہیں، علاقائی ہے، ہر طرح کا اختلاف بھلا کر مٹا کر تم سب ایک ہو گئے ہو. پیغام یہی ہے، وحدت کا پیغام ہے. تب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہوگی. کب؟ جب تم قبول کرنا سیکھو گے ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس. اختلاف اگر علمی ہو تو مذائقہ نہیں ہے، اس میں بھی برکت ہوگی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے، لیکن ادب برقرار رہے. لیکن حج کی روح کیا ہے؟ تم تائب ہو کے آئے ہو، تم ایک ہونے کے لیے آئے ہو، تم جدا ہونے کے لیے نہیں آئے ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حاضر ہو جاتے ہیں تو کس طرح سے کوئی چینی، کوئی جاپانی، کوئی ہندی، کوئی سندھی، کہیں ہم دیکھتے ہیں گورے ہیں کہ کالے ہیں، انڈونیشینز ہیں، یورپینز ہیں، سب نے اپنے فرق کو ختم کر دیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ آپ اعلان کیجئے ابراہیم، لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا اللہ میری آواز کس طرح سے پہنچے گی؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، آواز پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے ذمے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا. جتنی بھی مخلوق ہیں آسمان اور زمین کے مابین، سب نے وہ پیغام سنا تھا. لیکن جنہوں نے جواب دیا تھا لبیک اللہم لبیک کہہ کے، ان کو وہ شرف آنے کا حاصل ہو جاتا ہے. ایک روایت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے بھی، خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا عالم ارواح میں تھا، جس نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کر لبیک کہا تھا، وہ حج کے لیے ضرور حاضر ہوتا ہے. تو اس میں مناسک ہیں، اس میں ادائیگی ہے، اس میں تکبیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت دی ہے آنے کی، لیکن ہے کیا؟ کیوں آتے ہیں لوگ؟ کیوں چکر کاٹ رہے ہیں؟ کیوں حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں؟ کیوں پتھر پھینکنے جا رہے ہیں؟ کیوں رمی کر رہے ہیں؟ کیوں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کو جاتے ہیں؟ پھر عرفات میں ٹھہرنا، پھر مزدلفہ میں ٹھہرنا، پھر قربانی دینا. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟
لیکن شریعت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارکان کیا ہیں، تسبیحات ہیں، تحلیلات ہیں، شرائط ہیں، لیکن طریقت میں عبادت کہتے ہیں کہ غیر سے منہ موڑ لینا۔ طریقت میں عبادت نام ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر غیر سے اپنے رخ کو پھیر لینا۔ تو طریقت میں حج کیا ہے؟ سب ایک مقام پر آ کر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر تو رہتا نہیں ہے۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم کیوں دیا تھا؟ اور پھر اس سے قبل اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی تعمیر فرمائی تھی، اس سے قبل ملائکہ نے بھی تعمیر فرمائی، پھر بیت معمور بھی ہے کعبۃ اللہ کی سیٹ پر جو آسمانی کعبۃ اللہ ہے، ملائکہ کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قربت دینی تھی۔ پھر ہم جب نیت کر کے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ بھی اگر بنا ہے تو پتھر سے ہی بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے مسافت طے کی تھی، سری لنکا سے آپ آئے تھے، ایک ایک قدم رکھا کرتے تھے تو کئی کئی ماہ کی مسافت طے ہو جایا کرتی تھی۔ اس وقت آپ حالت وجد میں آئے کہ اللہ کے گھر میں پہنچے، اللہ نے اپنا مہمان بنایا، اور عشق کی تجلی زوروں پہ تھی، سلگ رہی تھی وہ، تو آپ نے وجد کیا۔ اسی لیے ہم بھی طواف کر رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، تو جس مقام پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں وہ مقام ابراہیم ہے، اسی کو مصلی قرار دے دیا گیا، واتخذوا مقام ابراہیم مصلی۔ اب تم نے جب طواف ادا کر لیا ہے، اب تم نماز پڑھو گے تو اسی مقام کے پیچھے کہ جس مقام پہ میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں، تم اپنی جبینوں کو بھی وہیں جھکا دو جہاں میرے یار ہیں، جہاں میرے یار کے قدم لگے ہیں، جہاں میرے دوست کے قدم کے نشان ہیں۔ اور جیسے جیسے وہ تعمیر فرمایا کرتے تھے ویسے وہ پتھر اٹھ جایا کرتا تھا، نیچے ہو جایا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ دوست تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے گھر کی، جو کہ ایک سمبولک ہاؤس ہے، لیکن یہ گھر کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ اللہ تو جہاد سے مبرہ ہے، زمان سے مبرہ ہے، مکان سے مبرہ ہے۔ جس جگہ جس جہت تم دیکھو گے جلوے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے ہی دکھائی دیں گے۔ یہ تو بندوں کو قربت دینے کے لیے کہ تمہارا رخ ایک ہی مقام پر ہو جائے، اور تم کو وہ توانائی، وہ برقی توانائی، وہ انرجی کعبۃ اللہ سے حاصل ہوتی رہے، چاہے تم حالت نماز میں ہو، چاہے تم طواف کر رہے ہو، تم قبلہ رخ ہوتے ہو تو میرے گھر کی طرف رخ کرتے ہو۔ یہ تمہارا ادب، یہ تمہارا احترام ہے کہ تم نے اپنی جبینوں کو جھکایا ہے میرے گھر پہ۔ تو دیکھتے ہیں یہ بھی پتھر سے بنا ہوا ہے۔ صفا و مروہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی تھیں، تو وہ بھی پہاڑی علاقہ، وہ تو اب ماربل سے بالکل بہترین بنا دیا گیا، ایئر کنڈیشن کر دیا ہے۔ وہاں بھی پتھریلا ہی تھا علاقہ، پتھر تھے وہاں پہ بھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عرفات کے مقام پہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا سلام اللہ علیہا کا ملاپ ہو رہا ہے، وہ بھی پہاڑ، وہ بھی پتھر۔ آگے جاتے ہیں مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو جاتا ہے کہ آپ بھی پتھر پھینکیے، لہٰذا حاجی جتنے جا رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں، وہ بھی کنکریاں پتھر ہی پھینک رہے ہیں۔ پھر مزدلفہ میں بھی دیکھتے ہیں پتھریلا ہی علاقہ ہے، طواف بھی کیا جاتا ہے تو حجر اسود کو چوما جائے، نہیں تو دور سے استلام کر لیا جائے۔ تو حکم تو اس بات کے لیے آیا تھا کہ پتھروں کو توڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو بت توڑ دیے تھے، کیونکہ توحید کا پیغام کیا ہے کہ بس ایک الہ ہے تمہارا، ایک رب کو ماننا ہے، پیغام تو یہی ہے۔ تو حج میں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ جو گھر ہے پتھر کا بنا ہوا ہے، بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھی دوڑی ایک علاقے میں۔
تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں حکم دے دیا کہ تمہارا حج تبھی حج میں بدل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حج کو تبھی قبول فرمائے گا، تمہاری حرکات و سکنات کو تبھی قبول فرمائے گا جب کہ تم ویسے ہی کام کرو جیسے میرے محبوبین نے کیا، میرے یاروں نے کیا. یعنی حج نام ہے اللہ کے دوستوں کی اداؤں کو پورا کرنے کا. یہی پیغام حج ہے کہ یہ جو اللہ کے دوست تھے نا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، حجر اسود کو چوما. پھر دوبارہ جب تعمیر ہوئی ہے تو اس وقت بھی صحابہ کرام بھی تھے موجود. جو اعمال میرے دوستوں نے کیا ہے ان لوگوں نے عشق میں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دے دیا گیا کہ اپنے لاڈلے بیٹے کو آپ قربان کر دیں تو انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی دلیل نہیں طلب کی، کچھ نہیں پوچھا، کچھ نہیں مانگا، بس حکم آ گیا تو جان لیا، قربانی دے دی. تو جہاں عشق ہے وہاں قربانی ہے. بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے بھی پھر کوئی سوال نہیں کیا رک کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے تو ایک بات تو کی انہوں نے کہ میں تو ایک ایسے علاقے میں آ گئی ہوں، آپ مجھے ایک ایسے علاقے میں چھوڑیں کہ یہاں تو کوئی نہیں. کیونکہ جہاں پہ پانی ہے وہیں پر انسان گھر بناتا ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ حیات کی علامت ہے. تو وہاں تو کوئی پانی بھی نہ تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم دے دیا کہ اب جتنے آنے والے ہوں گے سب پیئیں گے زمزم. تو وہ خاموش ہو گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سننے کے بعد. وہ سمجھ گئیں کہ یہ حکم الہی ہے، انہوں نے تسلیم کیا. تو جو عاشق ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کو، اس کی چاہت کو، اس کی مشیت کو، اس کی عطاؤں کو، اس کی تقسیمات کو قبول کرتے ہیں، نہ شکوہ کرتے ہیں، نہ شور شرابہ کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ وہ اس حالت میں غمزدہ ہی ہو جاتے ہیں. اگر پریشانی کی حالت بھی ہوتی ہے، آزمائش کی حالت بھی ہوتی ہے، ان کے دل کو اس بات میں قرار ملتا ہے کہ یہ میرے رب کی رضا ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اس کی مشیت ہے. جو اس نے دیا ہے میں اس پہ اعتراض کیسے کر سکتی ہوں؟ 2 سال کے بچے کو ماں جو دیتی ہے، بچہ روتا ہے، دھوتا ہے، ماں کو پتہ ہے کہ اس دوائی میں بچے کے لیے شفا ہے. بچہ لینا نہیں چاہتا، بچہ روتا ہے، دوائی الٹ دیتا ہے، ماں پھر سے دینا چاہتی ہے. لیکن جیسے ہی بڑا ہوتا ہے بچے کو سمجھ آنے لگتی ہے، اس کے شعور میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عقل میں نور پیدا ہوتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس کی کیا حکمت ہے. لیکن جتنی بھی سمجھ بوجھ آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی مانند بھی نہیں ہے. ہماری عقل، ہماری حکمت، ہمارا فہم، ہمارا وجدان، ہمارا شعور، ہماری سمجھ بوجھ. تو مومن جانتا ہے کہ عشق کی منازل میں آزمائشیں ہیں، اور پھر جہاں عشق ہے تو وہاں پہ قربانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقربین، اپنے مخلصین، اپنے عارفین اور اپنے معشوقین میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ